تمہیں کسی کی فکر نہیں، نہ میری نہ بچوں کی۔ ہم جئیں یا مریں تمہیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ تم نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ مار دو مجھے، اور تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ مرد ہو نا؟ مرد نہیں، تم بزدل ہو، اپنی ماں کے چمچے ہو۔ تم نے مجھے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں، میں اپنی زندگی خود جی سکتی ہوں، تمہاری محتاج نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ وہ جملے ہیں جو بیویاں اکثر شوہروں سے کہتی ہیں، اور یہ سب تماشا بچوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، زبان سے ادا کیا گیا ایک جملہ اپنے اندر کئی معنی اور مطالب رکھتا ہے۔ اسی طرح بیویوں کے ذریعے کہے گئے یہ سارے جملے اپنے اندر بھی کئی معنی اور مطالب رکھتے ہیں، جس سے بچوں کی تربیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہوپ یو آر انجوائنگ دس پوڈ کاسٹ آن اینکر.fm۔ دوستو، اٹس ویری ایزی ٹو میک یور اون پوڈ کاسٹ آن اینکر۔ اٹس ٹوٹلی فری اینڈ ویری ایزی ٹو میک یور اون پوڈ کاسٹ۔ At the same time, Anchor will distribute your podcast on various platforms such as Spotify, Apple Podcast, and many more. So if you want to continue listen my podcast, download the free Anchor app or go to anchor.fm, anchor.fm to get started. چلیے ٹاپک پر دوبارہ لوٹتے ہیں۔ جب بیگم کہیں گی کہ تمہیں کسی کی فکر نہیں، تو بچے سمجھیں گے کہ ابا لاپرواہ ہیں، انہیں ہماری بھی فکر نہیں۔ جب ابا امی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ اور اگر خدا نخواستہ بچے کے ذہن میں کوئی پرانی بات یاد آ گئی جسے والد نے پورا نہیں کیا تھا، مثال کے طور پر اگر بچے نے والد سے کہا ہو کہ ابا مجھے سائیکل دلائیے، اور کسی حکمت کی وجہ سے والد صاحب نے سائیکل نہیں دلائی، اب اگر بچے کو یہ واقعہ یاد آ جائے گا تو اس کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ واقعی میں والد صاحب ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ جب ماں کہے گی کہ مارو اور مارو، تم اور کر بھی کیا سکتے ہو، تو ٹھیک یہی بات بچے بھی لیں گے کہ ابا اور کر بھی کیا سکتے ہیں، صرف مار ہی تو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ بے خوف ہو جائیں گے، اور والد کا ڈر جو بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے وہ ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ جب ماں کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی خود جی لوں گی، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں، تو وہ بچوں کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ تم بھی ایسا کر سکتے ہو، تم والد کے محتاج نہیں ہو۔ شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو بچوں کے سامنے ذلیل کرنا بڑے خطرناک نتائج نکالتا ہے۔ بچے نہ ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں نہ باپ کی۔ بچوں کی نگاہ سے دونوں گر جاتے ہیں، خاص طور پر والدہ کی بالکل نہیں سنتے، اور جو بچا کچا باپ کا ڈر تھا وہ بھی ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نگاہ میں پیرنٹس قابل نفرت ہو جاتے ہیں، وہ پیرنٹس کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کبھی بھی اپنے والدین کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے۔ اب وہ اپنا رول ماڈل باہر کی دنیا میں ڈھونڈنا شروع کریں گے۔
اور اپنے ان ایکسپیرئنس ہونے کی وجہ سے غلط لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنا لیں گے۔ اس کا ایک اور خطرناک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بچے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ رہنا بالکل پسند نہیں کرتے اور باہر کی دنیا میں دوست اور سکون تلاشتے ہیں۔ جب اس طرح گھریلو مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو بچے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ نشے کے ذریعے اپنا غم بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح پیرنٹس خود اپنے جگر کے ٹکڑے میں ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرتے ہیں۔ والد صاحب ماں کو کوستے ہیں، تمہیں بچوں کی تربیت نہیں آتی، تم نے بچوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ ادھر ابا کے جانے کے بعد امی بچوں سے کہتی ہے تمہارے والد کا کیا، وہ تو بس بک بک کرتے رہتے ہیں، ان کی بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ اب آپ خود سوچئے، ایسے میں بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ وہ کام ہیں جو پیرنٹس کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپس میں اختلاف ہو بھی جائے تو کم سے کم بچوں کے سامنے ہنگامہ بالکل نہ کریں۔ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں۔ بچوں کو الگ کمرے میں کر دیں یا ایسے وقت میں بات کریں جب بچے گھر میں نہ ہوں۔ اطمینان سے بات کریں، مناسب لفظوں کا استعمال کریں، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہترین انداز میں اپنی رائے کو رکھیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کریں۔ والدین اپنے جھگڑوں میں بچوں کو کبھی انوالو نہ کریں۔ ان سے یہ کبھی نہ پوچھیں بیٹا تم بتاؤ کون حق پر ہے۔ انہیں کبھی بھی جج نہ بنائیں، فیصل نہ بنائیں۔ یہ وہ سارے کام ہیں جن کے کرنے سے آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور والدین ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کی نگاہ سے گر جائیں گے۔